السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ہسٹری انالائزز۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے بگ بینگ تھیوری کے متعلق۔ بگ بینگ تھیوری کے متعلق سائنس کیا کہتی ہے اور قرآن کے اس کے متعلق جو دلائل ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ کیا قرآن کے دلائل جو ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں؟ قرآن کی آیات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ اور قرآنی آیات سننے کے بعد مسلمانوں کو مایوس ہونا چاہیے یا نہیں؟ قرآن کی آیات سائنس سے بالکل مختلف نہیں، لیکن مسلمانوں کو مایوس کیوں ہونا چاہیے؟ اس سے پہلے ہم سب ہی یہ جانتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری جو وہ یہی ہے کہ کائنات جو ہے ایک بہت بڑے دھماکے کے نتیجے میں اخذ ہوئی۔ اسی سلسلے میں جب میں نے اسپیس پلیس ناسا کی آفیشیل ویب سائٹ پر ایک سوال لکھا واٹ از دا بگ بینگ، تو وہاں پر انہوں نے جواب دیا دا بگ بینگ از ہاؤ ایسٹرونومرز ایکسپلین دا وے دا یونیورس بگن، یعنی کہ بگ بینگ جو ہے وہ یہی ایک نظریہ ہے جو کہ آج کل ہمارے فلکیات بیان کر رہے ہیں کہ کائنات کس طرح وجود میں آئی، یعنی کہ یہی وہ نظریہ ہے کہ جہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ کائنات جو ہے وہ ایک نقطے سے وجود میں آئی، دین ایکسپینڈڈ اور یہ مزید پھیلی، اینڈ سٹریچڈ اور یہ اس سے بھی مزید پھیل رہی ہے، ٹو گرو ایز لارج ایز اٹ از رائٹ ناؤ، اسی طرح پھیل رہی ہے جس طرح یہ ایک چھوٹے سے نقطے سے آج تک بڑھ گئی ہے۔ جو نظریہ پیش کیا گیا ہے سائنسدانوں کی طرف سے کہ یہ کس سن میں پیش آیا، تو مجھے جواب ملا 1927۔ ایک سائنسدان تھا، ایک ماہر فلکیات تھا جورج لیمیٹر نامی، اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا بگ بینگ کا، اور اسی نے یہ مزید جو ہے بات بیان کی، ہی سیڈ دیٹ دا یونیورس اسٹریچڈ، اس نے یہ بات بیان کی کہ کائنات پھیل گئی ایک چھوٹے سے نقطے سے، اینڈ ایکسپینڈڈ ٹو گیٹ ایز بگ ایز اٹ از ناؤ، یعنی کہ اسی طرح مزید پھیل رہی ہے جس طرح یہ آج تک بڑھ گئی ہے۔ یہ تو بات ہوگی کہ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں قرآن کے دلائل جو ہیں، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا قرآن بھی وہی بات کرتا ہے جو کہ آج کل کے سائنسدان کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ قرآن کا پارہ نمبر ہے 17 سورہ نمبر 21، آیت نمبر 30 ہے، اس کا میں ترجمہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ بے شک آسمان اور زمین دونوں آپس میں ایک جان تھے، تو ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا۔ یہاں پر اللہ پاک فرما رہا ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ بے شک آسمان اور زمین دونوں آپس میں یکجان تھے، تو ہم نے انہیں جدا کر دیا، یعنی کہ اللہ پاک کا کہنا ہے کہ میں نے انہیں جدا کر دیا، وہ پہلے سب اکٹھے تھے۔ تو یہاں پر بگ بینگ تھیوری کی جو ہے وہ وضاحت ہو سکتی ہے۔ اس کے متعلق جو مزید میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ 1927 میں 1927 میں آج سے تقریباً 96 سال پہلے بگ بینگ تھیوری کا جو ذکر ہے وہ سائنسدانوں نے کیا۔ میرا یہ سوال بنتا ہے غیر مسلم سے کہ کس طرح ایک بندہ آج سے 1400 سال پہلے، جب کوئی نہ تو ٹیلیسکوپ تھی اور نہ ہی جدید ٹیکنالوجی تھی، کس طرح وہ اس طرح کے نتیجے اخذ کر سکتا تھا۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں فلکیاتی مادہ جو ہے، یعنی کہ وہ چیز جو کہ پوری دنیا کے وجود کا باعث بنی، وہ کس شکل میں تھی۔ سائنس کا یہ ماننا ہے کہ کائنات جو ہے یہ پہلے دھوئیں کی شکل میں تھی، یعنی کہ گیسز کے پارٹیکل تھے، اور دوسری ایسے ایلیمنٹس ایک دوسرے کے قریب آنے لگے اور انرجی بہت زیادہ ہوئی، تو اسی وجہ سے زیادہ حرارت پیدا ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور دنیا جو ہے اور یہ جو پارٹیکلز تھے یہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر مختلف جگہ پر پھیل گئے، اور اس طرح یہ جو دنیا کا وجود تھا یہ ہوا، اور اس دنیا کا جو ٹمپریچر رہنے کے جو قابل ہے وہ بھی اسی دھماکے کی وجہ سے تھا، کیونکہ یہ جو حرارت ہے یہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اسی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا پارہ نمبر 24 سورہ سجدہ آیت نمبر 11 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، یعنی کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ ایک دھواں تھا، یعنی کہ یہاں پر مزید آیات پڑھنے کی تو ہمیں ضرورت نہیں۔ بگ بینگ تھیوری کی اور اس سے پہلے جو پارٹیکلز تھے ان کی وضاحت قرآن نے مزید فرما دی ہے۔ بس اس نے آسمان اور زمین سے کہا تم اطاعت کرو خوشی سے یا نہ خوش ہو کر، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم دونوں رغبت کے ساتھ حاضر ہیں، یعنی کہ ہم خوشی کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، یہ وہ فیکٹس تھے جو سائنس اور قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ اس سے ایک مسلمان کا ایمان تو بہت زیادہ تازہ ہو جاتا ہے، لیکن وہیں پر جو میں نے پہلے ویڈیو میں بات کی تھی کہ ایک مسلمان کو مایوسی ضرور ہونی چاہیے، اور وہ مایوسی کیا تھی؟ وہ مایوسی یہ تھی کہ ہمارے پاس ایک کتاب 1400 سال پہلے ہی موجود تھی، جس میں یہ حقائق موجود تھے جو آج سائنسدان بیان کر رہے ہیں، تو کیوں ہم نے اس بات پر تحقیق نہیں کی؟ دیکھیں، علم حق پر ہے۔ آج سے پہلے انگریزوں پر مسلمان نے بہت زیر حکومت کی، اور وہ حکومت صرف اور صرف علم کی بنیاد پر تھی۔ جب تک مسلمان علم سے تعلق رکھتے رہے اللہ نے ان پر کرم کیا، لیکن جب سے مسلمانوں نے اپنا قبلہ اور کعبہ دونوں بدل لیے، اللہ پاک نے ان سے ان کا رتبہ بھی بدل دیا۔ جی ہاں ناظرین،
جب تک انگریز اہل علم نہیں تھے اللہ پاک نے ان کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رکھا، لیکن جیسے ہی انگریز اہل علم ہوئے تو اللہ پاک نے ان کا رتبہ بھی بدل دیا، اور جیسے ہی مسلمان انگریزوں جیسی عیاشیاں اپنانے لگے تو اللہ پاک نے ان سے وہ افضلیت چھین لی۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے اس کا مقصد آپ کو قرآن کی آیات سنا کر خوش کرنا نہیں تھا، بلکہ اس بات کا احساس دلانا تھا کہ وہ کتاب جو ہم میں 1400 سال پہلے موجود تھی، ہم اس پر تحقیق کیوں نہیں کر پائے۔ حالانکہ اس میں دین اور دنیا دونوں ہی موجود تھے، اور اس میں وقت کی حکمرانی کرنا بھی سب کچھ موجود تھا کہ وہ کس طرح کی جاتی ہے۔ اہل علم والوں کے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں تھیں۔ کیوں ہم اس قرآن سے، اس پاک کتاب سے نہ دین سیکھ سکے اور نہ دنیا، اس بات کا افسوس دلانا تھا۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دی ہسٹری انالائزز آپ کو مزید ایسا کنٹینٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا رہے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔